بندے سے مجھے محبت ہو جاتی ہے تو میں جبریل کو بلاتا ہوں، رب فرماتا ہے جبریل فلاں بندے سے مجھے محبت ہو گئی فاحبہ، تو تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبریل کو حکم ہوتا ہے جاؤ آسمان کے فرشتوں میں یہ اعلان کر دو رب کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ اب سارے فرشتے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت کو زمین پر بھیجتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس اللہ کے محبوب بندے کی محبت کو پیدا کر دیا جاتا ہے۔ اگر اس حدیث پاک کے تناظر میں دیکھا جائے ہندوستان کی سرزمین پر الحمدللہ تاج الشریعہ کی شخصیت ایسی نظر آتی ہے، میں کہتا ہوں صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرونی ممالک میں جہاں جہاں تاج الشریعہ قدم رنجا فرماتے ہیں ساری دنیا دیکھتی نظر آتی ہے کہ رب قدیر نے ایسی مقبولیت تاج الشریعہ کو عطا فرمائی ہے۔ آج تو ہندوستان کے کسی جلسے میں ہم جاتے ہیں، طرح طرح کے جلسے دیکھے جاتے ہیں، گاؤں بستی اور قریا قریا میں حضور تاج الشریعہ کا نام لینے والے لوگ نظر آتے ہیں۔ اگرچہ کسی نے تاج الشریعہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو لیکن نام سے واقف ہوتا ہے۔ آج جگہ جگہ نعرے لگتے ہیں قریا قریا تاج الشریعہ۔ قسم خدا کی رسول پاک علیہ السلام کا تاج الشریعہ پر اتنا بڑا احسان ہے، سیدی سرکار اعلی حضرت کا فیضان ہے کہ تاج الشریعہ آج بھی اور انشاءاللہ الرحمن تا صبح قیامت یوں ہی ہزار آنکھوں میں چمک رہا ہے اور چمکتا رہے۔ کیا بات ہے! نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت آمد حضور تاج الشریعہ علامہ مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ۔ اور یہ بھی بتا دوں آج جس پیر و مرشد کا آپ دیدار کرنے جا رہے ہیں یہ خالی مرشد ہی نہیں، اپنے زمانے کا بہت بڑا محدث بھی ہے، اپنے زمانے کا محقق بھی ہے، اپنے زمانے کا مدبر بھی ہے، اپنے زمانے کا مفسر بھی ہے۔ یہ تو وہ جانے گا جو تاج الشریعہ کے قریب رہا کرتا ہو، جس نے اپنی زندگی کو اپنے لمحات کو تاج الشریعہ کے قدموں میں رہ کر گزارا ہو۔ الحمدللہ ہم شب و روز دیکھتے ہیں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، اولاد غوث اعظم حضور سید مشیر الدین میاں صاحب قبلہ، نعرے تکبیر۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ علم دو طریقے سے ہم تک آیا، ایک تو سماعت کے ذریعے اور ایک بیان کے ذریعے، تحریر کے ذریعے اور سننے کے ذریعے۔ صدر الشریعہ کے شہزادے جامعۃ الرضا کے پرنسپل حضرت علامہ بہاء المصطفیٰ صاحب نے اس روایت کو بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، سیدی سرکار اعلی حضرت کی بارگاہ میں آپ کے والد محترم مولانا ابراہیم رضا خان، جن کو مفسر اعظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ تشریف یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کے پوتے مولانا حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان صاحب کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار اعلی حضرت نے اشارہ کیا مفسر اعظم کی طرف اور فرمایا اس کی نسل میں ایک ایسا عالم پیدا ہوگا، ایسا عالم پیدا ہوگا جو دین کی بہت زیادہ خدمت کرے گا۔ قسم خدا کی یہ سیدی سرکار اعلی حضرت کا فیضان ہے جو تاج الشریعہ کو مل رہا ہے، اور رب قدیر کا کتنا بڑا کرم ہے، جس جگہ سیدی سرکار اعلی حضرت بیٹھ کر فتوے دیا کرتے تھے، فتویٰ نویسی فرمایا کرتے تھے، آج بھی وہ مقام محفوظ ہے، اسی مقام پر حضور تاج الشریعہ کی پیدائش ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا کہنے! زندہ باد، زندہ باد۔ آپ دیکھ لیجئے سیدی سرکار اعلی حضرت کے دور میں فتنے اٹھتے رہے، اعلی حضرت نے قلم کے ذریعے جہاد فرمایا، اور امام اہل سنت کا خاندان وہ ہے کہ اعلی حضرت سے پہلے ان کے والد محترم علامہ نقی علی خان خاتم المحققین سے پہلے اس خاندان میں تلواریں تھی، ہاتھ میں تلوار تھی، اسلام کی خدمت تلواروں سے ہوتی تھی۔ جب تلوار چھٹی تو رب قدیر نے ہاتھ میں قلم دے دیا، اور ایسا قلم دیا کہ آج پوری دنیا امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدی سرکار اعلی حضرت کی تصانیف کو حق و باطل کے لیے ایک بہت بڑا معیار سمجھتی ہے۔ امام اہل سنت کی کتاب کا حوالہ دے دیا جائے تو لوگ آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں، چونکہ امام اہل سنت کا قلم ایسا ہے جس کو رب قدیر نے خاص فضل عطا فرمایا اور غلطی سے محفوظ کر دیا۔ کیا کہنے! نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی قریا قریا، بستی بستی قریا قریا، نعرے تکبیر۔ سبحان اللہ۔
آج ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے، 3 سال سے اس تاریخ کے لیے کوشش کی جا رہی تھی، الحمدللہ ہمارے بہت سے حضرات نے کوشش کی، رب قدیر کا کرم ہوا، تاریخ مل گئی، لیکن ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے تاج الشریعہ افریقہ تو جاتے ہیں، تاج الشریعہ امریکہ کا سفر تو کرتے ہیں، اسپین کینیا کا سفر تو کرتے ہیں، لیکن قریب کیوں نہیں رہتے؟ تو ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، میرے ایک دوست جو میرے ہم سبق ساتھی ہیں مولانا محمد مجیب صاحب قبلہ، جو آپ کے قریب پون پورے کے رہنے والے ہیں، وہ اس وقت افریقہ کی سرزمین پر ہے، اب بات چل رہی تھی، کہنے لگے الحمدللہ یہ تاج الشریعہ کا فیضان ہے، حضرت نے باہر کے سفر فرمائے، رب قدیر کا کرنا ایسا ہوا جہاں اعلیٰ حضرت کے اس پوتے کا قدم پڑ گیا، ہزاروں غیر مسلموں نے، ہزاروں کرسچن نے، چاہے کیتھولک ہو یا کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والے ہو، سیدی سرکار تاج الشریعہ کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا ہے، جہاں لوگ اسلام کو نہ جانتے تھے قدم رنجا فرمایا، اسلام کو لوگوں نے پہچان لیا، جہاں اعلیٰ حضرت کے تعلق سے غلط تصور رکھا جاتا تھا، سرکار تاج الشریعہ پہنچے اور صحیح ترجمانی فرمائی، آج وہ بھی لوگ مسلکی اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے نظر آ رہے ہیں۔ کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ بھائی، بہت اچھے حضرت، زندہ باد، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی دیکھ لیجئے، ابھی چند سال پہلے نہیں کئی سال ہو چکے ہیں، دیوبندیوں کے بہت بڑے مولوی، اس نے البریلویت کے نام سے ایک کتاب لکھی، یہ بھی بتا دوں سیدی سرکار تاج الشریعہ صرف پیر ہی نہیں ہے بلکہ بہت بڑے مفتی بھی ہے، آج بھی الحمدللہ کم سے کم 7 سے 8 سال ہو چکے ہیں، آپ کے فتاوا پر تخریج کا کام چل رہا ہے، ابھی مکمل نہیں ہو سکا ہے، اتنا کام ہے، اور ابھی جلدی میں حضرت نے بخاری شریف کی شرح جو ریکارڈنگ کے ذریعے آپ نے ہم تک پہنچائی، اور حضرت نے فرمایا اس پر کام کرو، جس کا نام ہے منہۃ الباری فی حل صحیح البخاری۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد لگتا ہے بڑے بڑے محدث پیدا ہوئے، ہم عربی شروحات کو بھی پڑھتے ہیں، علامہ عینی کو ہم نے پڑھا، اسی طریقے سے قسطلانی کو ہم نے پڑھا، لیکن تاج الشریعہ نے بخاری کی اتنی تفسیری حدیث، اتنی تفسیری شرح فرمائی ہے، پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ امام اہل سنت کا یہ پوتا اعلیٰ حضرت کے خاص فیضان سے سرشار کر دیا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کوئی کتاب لکھنا چاہتے ہیں 10 سال مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، تب جا کر لکھنے کی لیاقت پیدا ہوتی ہے، اور سرکار تاج الشریعہ جوانی سے سفر کر رہے ہیں، کسی مدرسے میں خاص طور سے آپ کو برسہ برس تک پڑھانے کا موقع نہیں ملا، لیکن کتابوں کا معاملہ یہ ہے، فقہ کی کتاب ہو پڑھتے چلے جاتے ہیں، حدیث کی کتاب ہو پڑھتے چلے جاتے ہیں، گویا ایسا لگتا ہے کہ جیسے اعلیٰ حضرت کا فیضان برس۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ، اللہ جذبات کو سلامت رکھے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تاج الشریعہ کو اگر مصنف کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہو، البریلویت سامنے آئی، اردو میں لکھی گئی، عربی میں ترجمہ ہوا، مصر میں پہنچی، اور کہا گیا، میں نے ڈکشنری میں دیکھا، لغت کے اندر دیکھا، ان دیوبندیوں نے ترجمہ کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار کے تعلق سے کہا البریلویہ ہی فرقتن اسسہا الامام احمد رضا خان، جس کا ترجمہ کرتا ہے کہ بریلوی ایک ایسا فرقہ ہے جس کی بنیاد احمد رضا خان نے ڈالی ہے۔ بولو بریلویت کوئی فرقہ نہیں ہے، خود تاج الشریعہ نے میراث النجدیہ بجواب البریلویہ کے اندر تحریر فرمایا، یہ دیوبندیوں کی عادت ہے جو ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے، الحمدللہ ہم سنی ہے، سنی سعول عقیدہ ہے، مصطفیٰ جان احمد کے مارنے والے ہیں، ہمیں اس نام کو لے کر بدنام کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ البریلویت کا ایسا منہ توڑ جواب دیا، آج سے 30 سال پہلے آپ نے ایسا جواب دے دیا ہے کہ ساری دیوبندیت پریشان ہے، اس کا جواب نہ مل سکا۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ تحقیق کے میدان میں دیکھو، اور عرب سرزمین پر لے چلوں، ابھی 2 سال پہلے آپ بھی جانتے ہوں گے، عرس رضوی کی سرزمین، عرس رضوی کے موقع پر ایک شیخ صباح الدین قادری رفاعی، سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسل سے اتنے خوبصورت، اتنے حسین و جمیل جو میں نے اپنے آپ سے دیکھا، میں سب سے زیادہ ان کی خوبصورتی سے متاثر ہوا، بڑے لمبے چوڑے، میں حضرت کے ساتھ رہا، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بلکہ میں نے اپنے کانوں سے 1 بار نہیں 4 سے 5 بار سنا، وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے، واللہ اختر رضا من کبار الاولیاء، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اختر رضا آج کے زمانے میں بہت بڑے ولی ہیں۔ کیا بات ہے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت،
حضور تاج الشریعہ. سبحان اللہ. زندہ یہ باد. کون کہہ رہا ہے؟ کیا کہنے. یہ وہ مرشد کہہ رہا ہے جس کے لاکھوں کے حساب سے مرید ہیں. عمر بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی ان کی، 60 سے 70 کے بیچ ہوں گے. فرما رہے واللہ اختر رضا من کبار الاولیاء. ایک بار نہیں 3-4 بار یہ جملہ بولا. میں نے خود سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا. ڈرائنگ روم میں آخری مرحلہ تھا، تشریف لے جانے والے تھے. کہا مجھے تاج الشریعہ سے ملنا ہے. انی اريد ان اتلقى تاج الشریعہ. میں تاج الشریعہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اب میں جانے کے لیے تیار ہوں، رخت سفر باندھ رہا ہوں. انی اريد ان اشد الرحال. میں رخت سفر باندھنا چاہتا ہوں. تاج الشریعہ کی ہم پاس لے گئے، میں بھی ساتھ میں تھا. بتایا گیا تاج الشریعہ کو سیدوں کا احترام تو یہ گھرانہ سکھاتا ہے، اور میں کہتا ہوں آج کی بارگاہ میں آج کی مجلس پاک انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. ایک تو اولاد رسول کو بلا لیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے تاج الشریعہ کو بلا لیا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے تاج الشریعہ کتنی محبت کیا کرتے ہیں. سید صاحب قبلہ آئے، چونکہ حضرت کی بینائی کام نہیں کرتی ہے، لیکن کتنی بینائی کام نہ کرنے کے بعد آج بھی حضرت تصنیفی کام کر رہے ہیں اور اتنا پڑھ سن لیا کرتے ہیں. سماج کے ذریعے اتنا علم سے دوستی ہے کہ ہماری آنکھیں ہو کر اتنا ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں جتنا تاج الشریعہ کتابوں کو کھل کر سن لیا کرتے ہیں. عربی عبارتیں پڑھی جاتی رہتی ہے، بڑی بڑی کتابوں کو پیش کیا جاتا ہے. تاج الشریعہ خالی سنتے ہیں اور ترجمہ کر دیا کرتے ہیں. یہی مرشد آئے، پیر صاحب آئے، بتایا گیا حضور تاج الشریعہ سید صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہیں. حضرت کمزوری کے باوجود اپنے بیڈ سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد ان کا استقبال کیا. جب انہوں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھے تو تاج الشریعہ نے ہاتھوں کو چوم لیا. واہ واہ. زندہ باد. زندہ باد. واہ واہ. کیا بات ہے. مرحلہ دیکھیں، تاج الشریعہ کو انہوں نے چوما، تاج الشریعہ نے ان کو چوما، اب انہوں نے تاج الشریعہ کے ہاتھوں کو چوما. آلے رسول. اور چوما ہی نہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھی بات کر رہا ہوں، کسی کی سنی سنائی نہیں. اور میں یہ اس لیے نہیں بول رہا کہ میرے مرشد ہیں، بلکہ اس لیے بول رہا ہوں جو آنکھوں نے دیکھا ہے. آنکھوں دیکھی چیزوں کا انکار نہیں کیا جاتا. آپ کو جب یہ بتایا گیا تاج الشریعہ کو کہ سید صاحب آ گئے، مسافہ کیا، ہاتھ چوما، اس کے بعد سید صاحب نے ہاتھ چومے. ہاتھ چومنے کے بعد میں نے دیکھا کہ سید صاحب نے فرط محبت میں تاج الشریعہ کو سینے سے لگایا، آپ کی پیشانی کو چوما، آپ کے دونوں رخساروں کو چوما اور آپ کے داڑھی کو چوما، اور ہم سے کہا ایھا الناس واللہ اختر رضا من کبار الاولیاء. اے لوگوں، میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اختر رضا آج کے زمانے میں بہت بڑے کہنے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت. عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ. علامہ شہزاد عالم صاحب قبلہ. سبحان اللہ. وہی بات. کیا کہنے. مقبولیت ہندوستان میں ہی نہیں، یہ مقبولیت کسی کی گھر کی جاگیر نہیں ہوتی ہے. رب جس کو عطا کر دیتا ہے اس کو مقبولیت مل جاتی ہے. مولانا عزت رضا خان صاحب جو حضرت کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے خود مجھے بتایا کہ ہم ترکی کی سرزمین پر گئے، کئی ملکوں کا دورہ تھا. بولے مجھ سے کہنے لگے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تاج الشریعہ کو اس لیے لوگ یہاں مان لیا کرتے ہیں اور آپ کی مجلسوں میں اس لیے آتے ہیں کہ یہ تاج الشریعہ بریلی سے نسبت رکھتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کے پوتے ہیں. فرمایا دیکھو، جب میں گیا تھا ترکی کی سرزمین پر حضور تاج الشریعہ تشریف لے گئے. فرماتے ہیں ہم نے ایک شیخ نے دعوت دی تھی، اس کے علاوہ اعلان بھی نہیں کیا گیا تھا. اور عرب کی سرزمین پر لوگوں کے پاس وقت زیادہ نہیں رہتا، اسی طرح ادر کنٹریز میں بھی بہت کم لوگوں کے پاس وقت ہوتا ہے، سب اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں. کہ حضرت ایوب انصاری کے مزار پاک پر ہم حاضری دینے کے لیے جا رہے تھے. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کم سے کم 1 سے 1.5 کلومیٹر دور تک لوگ کھڑے ہوئے تھے. شریعہ ہے یہاں تو ہم نے بتا دیا یہ اعلیٰ حضرت کی اولاد میں سے ہے. وہاں کون بتا رہا ہے تاج الشریعہ ہے؟ وہاں کس نے مقبولیت کا اعلان کر دیا؟ اور فرماتے ہیں وہاں ایک حبشی آیا، ایک افریقہ کا کالا آیا، کالے جسم والا آیا. آنے کے بعد تاج الشریعہ کے ہاتھوں کو چوما اور نذرانہ پیش کیا. تاج الشریعہ نے فرد محبت میں وہی نذرانہ اس کو واپس کیا. کہتے ہیں جب واپس کیا حضرت نے تو اب تک ہاتھ چوم رہا تھا، اب محبت میں تاج الشریعہ کی قدم بوسی کرنے لگا. اللہ اللہ اللہ. کیا کہنے. عربوں کو کون بتاتا؟ مصر کی سرزمین پر تاج الشریعہ گئے. اس سے پہلے آج کے دور میں جس کو ہم طاہر کہتے ہیں دہلی کی سرزمین پر آ رہا ہے. زمانہ اس کی تعظیم و توقیر کے لیے لگا ہے، لیکن یاد رکھو
تقریباً 1986 میں جب تاج الشریعہ نے کہا تھا یہ انسان مجھے ٹھیک نہیں لگتا، اس کی عبارتیں مجھے پسند نہیں آتی، لوگوں نے اس وقت مذاق اڑایا. آج سارے ہندوستان کے علماء اسی طاہر کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ پتا چلا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ بہت دور تک دیکھ لیا کرتا ہے. کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، واہ واہ. یہ بھی گئے تھے مصر کی سرزمین پر جامع ازہر میں، عربی بولی، گرامر میں اتنی غلطیاں کی، زمانہ سمجھ گیا یہ اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، یہ اپنے ہی سے شیخ الاسلام ہے، زمانے نے شیخ الاسلام نہیں کہا ہے، یہ خود سے شیخ الاسلام بن گئے ہیں، یہ مجدد رواں صدی کے نعرے خود لگوا رہے ہیں. مگر تاج الشریعہ گئے، کچھ سوال پیش کیے گئے. تاج الشریعہ کی عربی الحمدللہ میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے، آپ نے عربی بولی اور وہاں پر الحمدللہ ایسا ہوا کہ زمانے نے فخر ازہر کا ایوارڈ تاج الشریعہ کو دے دیا. کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد. واہ دیکھیں ہندوستان کی سرزمین سے ہو سکتا ہے میرے بڑے بڑے بیٹے ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا، یہ سب میرے لیے قابل احترام، سب کا علم مجھ سے کہیں زیادہ، لیکن کوئی سنی عالم آج تک خانہ کعبہ میں گیا ہو، عرب کے لوگوں نے اس کو بلایا ہو تو ہو سکتا ہے، لیکن میرے ذہن میں آپ کی اگر کسی کے ذہن میں ہو تو رہنمائی فرما دیں. مگر عرب کی سرزمین سے تاج الشریعہ کو بلایا گیا، مہمان کعبہ بنایا گیا، خانہ کعبہ میں تاج الشریعہ بھی گئے اور تاج الشریعہ کے صدقے میں آپ کے صاحبزادے مولانا اسد رضا بھی گئے. اور زمانے کو پتا چل گیا کہ جب اللہ کسی کو مقبول بناتا ہے، اپنی بارگاہ کے قریب کرتا ہے تو اپنے مبارک گھر میں داخلے کی سعادتیں عطا فرما دیا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ. عمر اگرچہ بہت زیادہ ہو چکی ہے تاج الشریعہ کی، ہم لوگوں کے حساب سے اس عمر میں انسان کا دماغ کام نہیں کرتا، بھولنے کی عام بیماری ہو جاتی ہے. آج تو جوانوں کو ہو رہی ہے، وہ تو پھر بھی بوڑھے بزرگ ہو چکے ہیں. مگر دیکھیں قمر میاں صاحب قبلہ جو آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے انتقال جن دنوں میں ہوا وہ سن مجھے یاد نہیں رہی، جس سن میں بہرحال ان کا انتقال ہوا تھا، ان دنوں مولانا عاشق صاحب جو حضرت کے پوتی داماد ہیں، یہ کشمیر کی سرزمین اپنے گھر گئے ہوئے تھے. حضرت کا فون آیا، حضرت نے فرمایا جو کام وہ کرتے ہیں مولانا تم 2-3 دن کے لیے کروا دو. میں گیا، جانے کے بعد بھائی میں نے پہلی بار یہ کام کیا تھا اور تب مجھے سمجھ میں آیا تھا کہ تاج الشریعہ کو اللہ نے کتنے علم سے نوازا ہے. میں کسی کی سنی سنائی باتیں نہیں بول رہا ہوں، خود اپنے ذاتی تجربات بول رہا ہوں. حضرت آئینی سنا کرتے تھے اور آئینی میں اگر کوئی مسئلہ آتا تھا تو کبھی ہدایہ اٹھواتے تھے، کبھی بدائع السرائے اٹھواتے تھے، کبھی آپ جو ہے کبھی فتاوی عالمگیری اٹھوایا کرتے تھے اور عبارت پڑھتے تھے. کئی بار ایسا ہوا کہ میں نے اعراب میں غلطی کی. تاج الشریعہ اگرچہ آپ کی بصارت کام نہیں کرتی، لیکن آپ بار بار فرما رہے تھے یہ عبارت کیوں غلط پڑھ رہے ہو مولانا، ایسے نہیں ایسے ہوگی. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. بخاری کی ایک حدیث تھی، ہمارے علماء جانتے ہیں، ایک بدوی جو مسجد نبوی شریف میں پیشاب کر بیٹھا تھا، صحابہ کرام دوڑے، پیارے آقا نے فرمایا نہیں، تم دنیا میں آسانی پیدا کرنے آئے ہو، دشواری دینے نہیں آئے. آقا کریم علیہ السلام کی یہ حدیث چل رہی تھی. اب مسجد میں پیشاب پھر دے کوئی، نجاست آ جائے کوئی تو پھر اس کو پاک کیسے کیا جائے، اس کے مسئلے کی تحقیق فقہ حنفی کے مطابق کرنا تھی. حضرت نے فرمایا ذرا فتاوی عالمگیری لے کر آؤ. ابھی مولانا قمر رضا خان صاحب کا انتقال نہیں ہوا تھا، میں فتاوی عالمگیری لے کر آیا، عبارت پڑھی. عبارت پڑھنے کے بعد میں ایک عبارت ایسی تھی جس کو حضرت کوڈ کروا رہے تھے. فرمایا اس کو کوڈ کر لو، میں اس کو بولوں گا ریکارڈنگ میں. میں نے کہا حضرت ٹھیک ہے. اب اسی درمیان میں ہوا کیا، مولانا قمر رضا خان صاحب کا انتقال ہو گیا. 3 دن گزر گئے، حضرت نے وہ کام کرایا ہی نہیں. 3 دن کے بعد بولے لاؤ میں وہ کام کر دیتا ہوں. میں نے ریکارڈنگ شروع کر دی، حضرت نے بولنا شروع کر دیا، میں عبارت پڑھتا چلا جاتا ہوں، تاج الشریعہ ترجمہ کرتے چلے جا رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیثوں کا ترجمہ ہو رہا ہے، سیدی ترکات سرکار تاج الشریعہ عبارت کا ترجمہ کرتے چلے جاتے ہیں. اب اسی عبارت کو بولنا تھا جس کو تاج الشریعہ نے کوڈ کروایا تھا، میں بھول گیا، میرے ذہن نے 3 دن کے اندر بلا دیا. تاج الشریعہ نے کہا نکالو وہ عبارت. میں نے کہا حضرت کون سی عبارت؟ کہا فتاوی عالمگیری میں جو عبارت تھی. میں نے کہا حضرت عبارت مل ہی نہیں رہی ہے. سعید نوری صاحب رضا اکیڈمی والے وہ بھی موجود تھے، اسد میاں صاحب قبلہ بھی موجود تھے،
میرے مدرسہ جامعۃ الرضا کے اساتذہ میں مفتی مطیع الرحمان مولانا شکیل بریلوی وغیرہ دیگر حضرات موجود تھے. اب تاج الشریعہ کہہ رہے ہیں فتاوی عالمگیری میں یہ عبارت ہے. 3 دن پہلے میں نے سنائی تھی عربی متن کے ساتھ, مجھے سناتے چلے جا رہے ہیں, کہہ رہے یہی فتاوی عالمگیری میں ہے. میں نے کہا حضرت نہیں ہے. کہنے لگے نہیں اسی میں ہے. جلال میں آ گئے, کہنے لگے تیرا دماغ کام نہیں کرتا ہے, میں اندر جا رہا ہوں وضو کرنے کے لیے. آپ وضو کرنے کے لیے بڑھے, جہاں تاج الشریعہ کو جلال ہے وہی جمال بھی ہے. جیسے ہی گھر کے دروازے کی طرف بڑھے, مجھ سے کہا شہزاد, محبت سے فرمایا کہ آرام سے دیکھ لے, میں وضو کر کے آتا ہوں. جب وضو کر کے آئے, میں نے وہاں اساتذہ سے کہا بھیا تلاش کرو ورنہ حضرت ناراض ہو جائیں گے. اساتذہ تلاش کرنے لگے. جہاں حضرت نے جس بیان میں بتایا تھا, جس مسئلے کے تحت بتایا تھا, عبارت اسی جگہ. کیا بات ہے, سبحان اللہ, زندہ باد. اللہ تعالیٰ نے ایسی ذہانت و فطانت تاج الشریعہ کو عطا کی ہے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں. اور میں یہ عقیدت میں نہیں بول رہا ہوں جملہ, بلکہ حقیقت میں بول رہا ہوں. اگر تاج الشریعہ اعلیٰ حضرت کے خاندان میں نہ بھی ہوتے تو اپنے علمی بچاعت اور مقام کی بنیاد پر زمانہ پھر بھی ان کو قابل تعظیم سمجھتا. جی بے شک بے شک. اللہ تعالیٰ نے وہ علم بھی عطا فرمایا ہے حضور تاج الشریعہ کو, اور تقوی اور طہارت اور پرہیزگاری تو رب قدیر نے انہیں عطا کی ہی ہے. دنیا کے اندر کسی کی تعظیم کی جاتی ہے یا تو حسن و جمال کی بنیاد پر کی جاتی ہے, یا مال و منال کی بنیاد پر کی جاتی ہے, یا جاؤ حشم کی بنیاد پر کی جاتی ہے. رب قدیر کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرشد کو خوبصورتی بھی عطا کی ہے, اللہ نے علم بھی عطا فرمایا ہے, اور خاندانی شرافت بھی عطا. کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ. اور وہ مرشد کیسا ہوگا جس کی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان نے خود بسم اللہ خانی. اس مرشد کی بات ہی کیا ہے جس کو تاج الشریعہ, جس کو سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان نے سینے سے لگایا ہو. آپ نے یہاں تو تعلیم مکمل کر ہی لی, پھر مصر کی سرزمین پر 3 سال تک رہے. رب قدیر کا کرم ہوا, اچھے نمبر آپ نے حاصل کیے. جب آپ وہاں سے آئے, تاج الشریعہ کے استقبال کے لیے سرکار مفتی اعظم اسٹیشن پر پہنچے. تاج الشریعہ آئے, حضرت نے دیکھا کہ میرا یہ نواسا مصر کی سرزمین پر 3 سال ہو چکے ہیں, وہاں رہ کر کے آیا ہے, لیکن داڑھی پوری محفوظ ہے. پیشانی کو چوم لیا کہ یہ بیٹا بڑا پیارا ہے, علم تو حاصل کر آیا لیکن وہاں کے کلچر اور وہاں کی تہذیب اور تمدن میں نہیں ڈھلا. کیا بات ہے, بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سرکار کے دور میں عربوں سے بڑے تعلقات تھے, لیکن ہندوستان کی آزادی کے مسئلے میں علامہ صدر و فاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ, جو قیادت میں بے مثال تھے, جن کی قیادت بے مثال ہے حضرت کے زمانے سے, اور اس کے بعد جو ہمارے علماء آئے ہندوستان کی آزادی میں ایسے لگ گئے کہ عرب کے لوگوں سے تعلقات ختم ہوتے چلے گئے, اور ہمیں وہاں ایک نئے فرقے کی شکل میں پیش کر دیا گیا. ابھی ایک کتاب آئی ہے, انصاف الامام فی انصاف الامام احمد رضا خان. یہ کتاب خالد ثابت خالد, جو جامع ازہر کے قریب میں رہتے ہیں, اور وہاں کے لوگوں کو, سنیوں کو وہاں صوفی کہا جاتا ہے. تو صوفی مذہب کے, صوفی مسلک کے, ہمارے یہاں جو صوفی بولا جاتا ہے وہ نہیں, وہاں سنیوں کو صوفی کہا جاتا ہے, وہ اسی مسلک کے ہیں. انہوں نے خود لکھا ہے اپنی کتاب کے مقدمے میں کہ میں اور ایک میرا دوست, اس نے مجھے بتایا, اور بتایا کیسے, اس نے ایک کتاب پڑھی تھی دیوبندیوں کی, البریلویت یا بریلویت. تو یہ کتاب پڑھ کر کے اس نے کہا کہ احمد رضا خان کسی نئے فرقے کے بانی ہے معاذ اللہ, جیسے قادیانیوں کے مذہب کا مرزا غلام احمد قادیانی بانی ہے, اسی طریقے سے دوسرے. مگر وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے جامع اشرفیہ کے سابق پرنسپل حضرت علامہ محمد احمد مصباحی صاحب قبلہ کی کتاب حدوث الفتن پڑھی, اور اس کو میں نے پڑھا, امام اہل سنت کی صحیح شکل میرے سمجھ میں آئی, ہندوستان کے علماء سے رابطہ کیا,
تاج الشریعہ کے مریدین سے، جو ان کے مریدوں میں علماء تھے، ان سے کتابیں منگوائی، فراہم کی گئی. یہاں کے رضوی طلبہ جو تھے انہوں نے جا کر کی کتابیں ان خالد سعد ثابت کو دی تو کہنے لگے اب تک یہ حقیقت مجھ پر واشگاف نہیں ہوئی تھی، لیکن جب میں نے ان کتابوں کو پڑھا تو پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کسی نئے فرقے کے بانی نہیں ہے، بلکہ مسلک حنفی، مذہب حنفیت کو فروغ دینے والا ایک شخص ہے. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ. اور مسلک اعلیٰ حضرت، ایک بات اور بتا دوں، آج الحمدللہ ہمارے مجلسوں میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگتا ہے. ہمارے رامپور کے حضرات بھی یہاں بیٹھے ہوں گے اس علاقے کے، چونکہ میں بھی اسی علاقے کا رہنے والا ہوں. بہت سے لوگوں کو یہی شک رہتا ہے کہ یہ مسلک کہاں سے آ گیا، مسلک کہاں سے آ گیا. مسلک کہاں سے لگا دیا، لمبی گفتگو ہو جائے گی، زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، بس اتنا بتا دوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے، بلکہ مذہب حنفی کی صحیح ترجمانی مسلک اعلیٰ حضرت کر رہا ہے. بے شک بے شک. بھیا آپ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، آپ لوگ سکون و اطمینان سے حضرت بیٹھے یہی ہیں. آئیں گے، یہی آئیں گے. آپ لوگ بیٹھیے، تشریف رکھیے. آپ نیچے بیٹھ جائیے، حضرت یہی تشریف لائیں گے. اگر آپ بد نظمی پیدا کریں گے تو پھر حضرت کا صحیح سے دیدار نہیں ہو پائے گا. بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، سمجھدار لوگ ہیں، آپ بیٹھ جائیے. بنا فخر اظہر جو مہمان کعبہ بنا وہ کروڑوں میں سندر بریلی میں ہے. حضرت کو آنے دیجیے سکون سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت. بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ. کون بنا مہمان کعبہ؟ اب جو لوگ ایک دوسرے کو خاموش کر رہے ہیں